کارلوس اور سمرون دونوں بھائی تھیلی کھول کر سکے اور نقدی دیکھنے لگے تھے۔ اس دوران ازمل نے شمس الدین اور خلطق دونوں کو مخاطب کیا۔ میرے بچوں، ویسے یہ بتاؤ تم دونوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں؟ اس پر خلطق عذرائے تمسخر کہنے لگا، پہلے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے یا نہیں۔ اس موقع پر مشال ہنس دی اور کہنے لگی، نہیں بھائی، ابھی تک ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ خلطق پھر بول پڑا، اگر آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تو ہم نے بھی نہیں کھایا، اگر آپ نے کھانا ہے تو ہم بھی ساتھ کھا لیں گے۔ اس پر مرسینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بڑی سنجیدگی سے وہ شمس الدین اور خلطق کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کھانا ہم اپنے لیے بھی تیار کرنے لگے ہیں، آپ لوگ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے کہ امیر مجدد الدین یہاں آئیں گے؟ اگر ایسا ہے تو ہم امیر مجدد الدین کے لیے بھی کھانا تیار کریں گی۔ اس بار شمس الدین نے مرسینہ کو مخاطب کیا، میری بہن، کیا ہم نے پہلے کبھی ایسا مذاق کیا ہے؟ شمس الدین کے اس جواب سے مرسینہ خوش ہو گئی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار شمس الدین چھلانگ لگانے کے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرے خیال میں بھائی آ گئے ہیں۔ مرسینہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ شمس الدین بھاگتا ہوا باہر گیا۔ جب وہ لوٹا تو اس کے ساتھ مجدد الدین بھی تھا۔ مجدد الدین جب کمرے میں داخل ہوا تو سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ باری باری کارلوس اور سمرون آگے بڑھ کر اس سے گلے ملے، پھر کارلوس نے مجدد الدین کو اپنے ساتھ لپٹا کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ مجدد الدین کو دیکھتے ہوئے مرسینہ تھوڑی دیر تک اپنی جگہ کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ مجدد الدین کے آنے سے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے راتوں کے سایوں کا فرغل، جیسے چاہتن کے ابلتے سینے پر اپنائیت کے سجے صحیفوں نے دھنک رنگ جذبے اوڑھ لیے ہوں۔ وہ نور و جمال کی نگہت اور ہم آغوش کی خواہشوں جیسی پرکشش، پرلطف ساحتوں میں خروف محبت اور چشم الطاف کی نظر جیسی حسین خوابوں کی تعبیر کے نشے اور لمحوں کی تنہائی میں خرامہ اور نوزائیدہ سرور جیسی پرجمال ہو کے رہ گئی تھی۔ اس کی چشم نظر میں سپردگی کا ایک خمار تھا۔ اس کی کمر بھی زاویے، اس کابلور سے تراشا بدن، اس کے رخشندہ لب اور رخسار کی تابش اور بدن پر سجا اس کا کاسنی پیراہن اسے مجسم قیامت خیز لمحوں اور سبزہ زاروں پر دمکتی شبنم کی افشاں سے بھی کہیں زیادہ پرکشش بنا کے رکھ گئے تھے۔ مجدد الدین کے آنے پر چونکہ باہر جانے کے لیے مرسینہ کھڑی تھی، لہٰذا دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھی نہیں، وہیں کھڑی رہی۔ پھر اس نے جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے مجدد الدین کو مخاطب کیا، امیر مجدد الدین، آپ کی آمد سے پہلے ہم تینوں بہنیں کھانا تیار کرنے کے لیے اٹھنے لگی تھیں۔ اچھا ہوا آپ آ گئے۔ کھانے میں آپ کی پسند کی کوئی چیز ہو تو بتائیں، ہم وہی تیار کر دیں گی۔ مجدد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھے بغیر کہہ دیا، خاتون، مجھ فقیر کی کوئی فرمائش اور تمنا نہیں ہے۔ میرے جیسا انسان تھوڑے اور مختصر سے خود و نوش پر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ مجدد الدین کے ان الفاظ پر لمحہ بھر کے لیے مرسینہ اور افسردہ سی ہو گئی تھی، مگر وہ جلد ہی سنبھل گئی۔ اس نے جمارہ اور مشال کو اشارہ کیا، پھر وہ کھانا تیار کرنے کے لیے وہاں سے نکل گئی تھی۔ تینوں کے باہر جانے کے بعد کارلوس نے مجدد الدین کو مخاطب کیا، آپ نے نقدی اور سونے کے سکوں کی تھیلی بھجوائی۔ مجدد الدین نے فوراً کارلوس کی بات کاٹ دی، یہ آپ پر کوئی احسان نہیں تھا، آپ کا حق تھا۔ پہلی یہ بات کہ آپ غریب الوطن ہیں، جن حالات میں آپ آئے آپ بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ کوئی شک نہیں کہ اس وقت آپ اپنے بھائی کے ہاں رہ رہے ہیں، لیکن آپ کی پھر بھی کچھ ضروریات ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ سے بھی گزارش کروں کہ گزشتہ جنگوں کے دوران مال غنیمت میں جو مجھے شمس الدین اور خلطق کو ملا، اس کے ہم نے 3 برابر حصے کیے۔ ایک حصہ اپنی ماں کے لیے رکھا، دوسرا پھپھی کے لیے اور تیسرا آپ کی طرف بھجوایا۔ آپ اس کا حق رکھتے ہیں، آپ یہاں نووارد ہیں، آپ کو اس نقدی کی ضرورت تھی۔ دوسرا حق آپ کا اس طرح بنتا ہے کہ آپ جمارہ چونکہ میرے بھائی شمس الدین سے منسوب ہو چکی ہے، لہٰذا آپ کے ساتھ ہمارا ایک قریبی رشتہ بھی ہے، اور اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے بھی آپ کے ہم پر کچھ حقوق بنتے ہیں۔
جواب میں کارلوس کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ پھر وہ دوسرے موضوعات پر بات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد نشست گاہ کے دروازے پر جمارہ نمودار ہوئی اور مجدد الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی آپ ذرا باہر آئیے۔ مجدد الدین چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ نشست گاہ کے دروازے پر آیا تو جمارہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بہن خیریت تو ہے؟ کیا تمہیں ہم سے کوئی شکوہ یا شکایت ہے؟ اس پر جمارہ ہنس دی اور کہنے لگی، نہیں بھائی، مجھے آپ سے نہ کوئی شکوہ ہے نہ شکایت، میں ایک سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ چونکنے کے انداز میں مجدد الدین نے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیسی سعادت؟ جمارہ نے کسی قدر بے باکی سے مجدد الدین کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتی ہوئی طہارت خانے میں لے گئی۔ اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب مجدد الدین بیٹھ گیا تو پانی سے بھرا ایک کوزہ جمارہ نے اٹھایا۔ پھر مجدد الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی کھانا تیار ہے، تھوڑی دیر تک کھانا کمرے میں لگ جائے گا۔ آج میں آپ کے ہاتھ دھلوا کر بس ایک سعادت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجدد الدین نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، میں تو گھبرا ہی گیا تھا کہ تم نہ جانے کیا کہنے لگی ہو۔ پھر وہ دونوں ہاتھ دھونے لگا اور جمارہ پانی ڈالنے لگی تھی۔ اس دوران تھوڑی دیر تک مجدد الدین کو غور سے دیکھنے کے بعد جمارہ نے نئے انداز میں مخاطب کیا، بھائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ دراصل یہ ہاتھ دھونے کے بہانے میں آپ کو علیحدگی میں لائی ہوں۔ پہلے آپ یہ بتائیں جو کچھ میں کہوں گی آپ برا نہیں مانیں گے؟ مجدد الدین نے تیز نگاہوں سے جمارہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کہو، تم بہن ہو، اب تمہارے ساتھ ایک رشتہ ہے کہ کڑوی سے کڑوی، کسیلی سے کسیلی بات بھی تم کہو تو میں مجدد الدین برا نہیں مانوں گا۔ کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر جمارہ کو کچھ حوصلہ ہوا، پھر کہنے لگی، بھائی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مرسینہ آپ کو پسند کرتی ہے تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس موقع پر مرسینہ اور مشال بھی طہارت گاہ کے دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر مجدد الدین اور جمارہ کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جمارہ کے اس انکشاف پر مجدد الدین کے چہرے پر بہت سی تلخیاں ابھریں۔ اس کی حالت یکسر بدل گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے جمارہ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ پھر مجدد الدین نے اپنے آپ پر کسی قدر قابو پایا۔ پھر بڑے سکون کے ساتھ وہ جمارہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، جمارہ میری بہن، ایسے انکشافات اب نہ میرے لیے نئے ہیں نہ میری ذات پر کوئی گہرے اثرات چھوڑتے ہیں، اور پھر اب میں عزیز کی حیات آموز نواحوں میں زخموں کی کائنات اور سفر کی لکیروں میں اپنی فنا کی تحریریں نہیں بھرنا چاہتا۔ سانپ کے ہاتھوں ایک دفعہ ڈس چکنے کے بعد کوئی بھی مسافر اس راستے پر سفر نہیں کرتا جہاں پہلے ڈسا جا چکا ہو۔ دیکھو میری بہن، میں اپنی عزیز کی حالت سرد راتوں کی اداسی اور کھوئی شام کی کناتوں میں کہنا شجر کی بے بہار شاخوں جیسی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بہن، اب میں اپنے حریم ذات میں زمانے کی دوریاں سمیٹ چکا ہوں اور اس میں اب میں کوئی ہلچل برپا نہیں کرنا چاہتا۔ یوں جانو، یہ جو میری تلوار ہے میں نے اس سے اپنی زندگی کا عہد کر رکھا ہے۔ یہی میری ساتھی ہے، یہی میرے دل کا درما، میرے دل کا قرار۔ اسی کے ساتھ وقت کا ہمراز بن کر اب میں مٹی کے لمس پانی کے ذائقوں کو تبدیل کر چکا ہوں۔ اسی کے سہارے میں سمتوں اور رفتار میں جو فرق ہے اس کو پہچان چکا ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو فرق کو سزا، جبر کو امن، تپش کو چاندنی، ریت کو آب سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ میری بہن، میں جانتا ہوں کہ یہ جو گفتگو تم نے کی ہے میرا دل رکھنے کے لیے کی ہے، اور اگر مذاق کیا ہے تو یہ بہت بدترین مذاق ہے۔ جمارہ میری بہن، تو یہ بھی تو دیکھ، مرسینہ انتہا درجہ کی خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ اپنے حریم دل میں میرے جیسے خشک انسان کو جگہ دینے پر کیسے تیار ہو جائے گی؟ اور پھر میری اس کی ملاقات ہی کتنی طویل ہے۔ چند روز وہ میرے لشکر میں رہی، اس کے بعد یہاں منتقل ہو گئی۔ نہ کبھی میں نے اس پر کوئی بڑا احسان کیا جس تلے وہ دب کر میری طرف مائل ہوئی، نہ ہی مجھ میں کوئی ایسی خوبی ہے، نہ ہی میں کوئی بہت بڑے مال و متاع کا مالک ہوں جو اسے میری طرف مائل ہونے پر آمادہ کرتے۔ بہن، اگر وہ یہ سمجھ کر میری طرف مائل ہوئی ہے کہ میں فرانس کے ان نائٹوں کا قلعہ کما کر چکا ہوں جو اس کی ماں، بہن اور بھائیوں کے قاتل تھے،
اور چند روز اپنے لشکر میں رکھ کر ان کی مہمان نوازی کی تو یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ میری جگہ کوئی اور وہاں ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا اور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ انسانیت کے ناطے سے وہ میرا فرض بنتا تھا، اور اگر کسی اور وجہ سے مرسینہ میری طرف مائل ہو چکی ہے تو اسے سمجھا دینا کہ وہ راستے جو میری طرف آتے ہیں ان میں کانٹوں اور خار کے سوا کچھ نہیں رکھا ہوا۔ بہرحال میری بہن، تو نے میرے ہاتھ دھلوائے، اس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی طہارت خانے سے نکل کر مجدد الدین نشستگاہ کی طرف چلا گیا۔ جمارہ جب طہارت خانے سے نکلی اور موڑ مڑی تو دیکھا وہاں مرسینہ اور مشال دونوں بہنیں اداس اور افسردہ کھڑی تھیں۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے جمارہ کی حالت بھی انہی جیسی ہو گئی۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے باری باری اس نے مرسینہ اور مشال کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر وہ مرسینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، مرسینہ، فکر مند مت ہونا، میرا خیال ہے جو گفتگو میرے اور بھائی مجدد الدین کے درمیان ہوئی وہ تم دونوں بہنوں نے سن لی ہے۔ بھائی مجدد الدین بہت اچھے انسان ہیں۔ میری گفتگو سے شاید انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ میں انہیں شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں یا ان کے ساتھ محبت بھرا ٹھٹھا اور مذاق کیا ہے۔ وہ ایک بار ڈسے جا چکے ہیں، اس لیے بڑے محتاط ہیں، لیکن میری بہن وہ ایسے نہیں ہیں کہ کسی کی دل شکنی کریں۔ ایک بات یاد رکھنا، جس روز انہیں یقین ہو گیا کہ تم واقعی ان سے محبت کرتی ہو اور انہیں اپنی زندگی کا ساتھی چن چکی ہو، تو یاد رکھنا وہ تم سے ایسی محبت کریں گے جو یقیناً بے کنار اور بے عطا ہوگی۔ آؤ وہاں کھانا لگائیں، سب ہمارے انتظار میں وہاں بیٹھے ہوں گے۔ جمارہ کی گفتگو سے مرسینہ اور مشال دونوں بہنیں سنبھل گئیں۔ پھر تینوں بڑی تیزی سے نشستگاہ میں کھانے کے برتن لگانے لگی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد مجدد الدین، شمس الدین اور خلتخ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کر اپنی خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے۔ چند روز تک مجدد الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ حلرآباد شہر کے باہر قیام کیے رکھا۔ اس کے بعد سلطان کی طرف سے پیغام آنے کے بعد وہ حلب کی طرف چلا گیا تھا۔ مجدد الدین اور شمس الدین کی ماں عبیدہ، ان کی پھوپھی زہران، پھوپھی زاد بہن اور خلتخ کی منصوبہ عبیرہ اکٹھی بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں کہ گھر میں شمس الدین اور خلتخ دونوں داخل ہوئے۔ اسی نشستگاہ میں داخل ہوئے جس میں وہ تینوں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ تینوں نے دیکھا شمس الدین اور خلتخ کچھ اداس اور پریشان تھے۔ دونوں آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ سوچا، پھر اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے شمس الدین کہنے لگا، ماں، تھوڑی دیر تک لشکر یہاں سے کوچ کرے گا، بھائی کے ساتھ ہم بھی یہاں سے روانہ ہوں گے۔ ماں، ہم دونوں بھائیوں کی آپ سے ایک گزارش ہے، یا یوں جانے ایک ایسا کام ہے جو آپ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ماں، ہم دونوں بھائیوں کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ مجدد الدین ہمارا بڑا بھائی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مرسینہ نام کی لڑکی بھائی کو پسند کرتی ہے۔ وہ اور اس کی چھوٹی بہن مشال ایسی خوبصورت ہیں کہ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ماں، میں چاہتا ہوں بھائی کی اگر شادی نہیں تو کم از کم ان دنوں نسبت ہی مرسینہ سے طے ہو جائے۔ آپ جانتی ہیں کہ جب تک بھائی کی شادی نہیں ہوگی میں نے اور خلتخ نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ ماں، ہم بھائی سے پہلے اس لیے گھر آئے ہیں کہ اس موضوع پر ان کی آمد سے پہلے آپ سے بات کریں۔ صرف آپ ہی انہیں شادی پر آمادہ کر سکتی ہیں۔ ہمارے پیچھے پیچھے وہ بھی آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ روانگی سے قبل آپ اس موضوع پر ان سے بات کریں اور انہیں شادی پر آمادہ کریں۔ ماں، وہ لڑکی بڑی خوبصورت، بڑی اچھی اور خدمت گزار ہے۔ پھر یہ کہ بھائی کو پسند بھی کرتی ہے، بھائی سے محبت بھی کرتی ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ جب تک شمس الدین بولتا رہا، زہران، عبیدہ اور خلتخ تینوں بڑے غور سے ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شمس الدین خاموش ہوا تب عبیدہ بولی، پہلے یہ بتاؤ کہ لشکر کس سمت کا رخ کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ کیا کوئی نیا خطرہ اٹھا ہے؟ اس بار شمس الدین کی بجائے خلتخ عبیدہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ماں، انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے بار پرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ گو جرمنی اور فرانس کے بادشاہ عزمیت اٹھا کر واپس جا چکے ہیں، لیکن اب پھر یورپ سے صلیبی سورماؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ہر روز سینکڑوں صلیبی ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ کے پاس جمع ہو رہے ہیں اور کچھ یروشلم کے نصرانی بادشاہ بالڈون کے پاس جوگ در جوگ جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں۔
زیادہ صلیبی انطاکیہ میں ریمنڈ کے پاس جمع ہوئے ہیں۔ ریمنڈ نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر کی تعداد سلطان نور الدین زنگی کے لشکر سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، تب اس نے ہمارے علاقوں میں چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی ہے۔ ہمارے وقائع نگار نے اطلاع کر دی ہے کہ ریمنڈ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ہماری سرحدوں پر آیا ہے اور ہمارے علاقے میں شب خون مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ دراصل وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہے۔ اسی کی سرکوبی کے لیے ماں لشکر تھوڑی دیر بعد یہاں سے کوچ کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کوچ کرنے سے قبل کم از کم آپ اس موضوع پر بھائی سے بات تو کریں۔ خلتک کی اس گفتگو کا جواب عبیدہ دینا چاہتی تھی کہ عبیدہ نے مجدد الدین کو آتے صحن میں دیکھ لیا تھا، لہٰذا سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی، مجدد الدین آ رہا ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ پھر ایک دم بات کا رخ بدلتے ہوئے بلند آواز میں عبیرہ بول پڑی۔ اس نے شمس الدین کو مخاطب کیا تھا، شمس الدین میرے بھائی، روانگی سے قبل کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں، میں تیار کر دوں۔ اتنی دیر تک مجدد الدین بھی نشست گاہ کے اس دروازے تک پہنچ گیا تھا، لہٰذا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے عبیرہ کہنے لگی، اچھا ہوا بھائی آپ بھی آ گئے، یہ خود ہی بتا دیں گے کہ کیا کیا چیز اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہوئے مجدد الدین آگے بڑھ کر اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھ گیا اور عبیرہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبیرہ میری بہن، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میرے آنے سے پہلے ان دونوں بھائیوں نے بتا دیا ہوگا کہ لشکر تھوڑی دیر تک یہاں سے روانہ ہوگا۔ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، بس تھوڑی دیر تک یہاں سے رخصت ہوں گا۔ اسی بنا پر میں اپنے گھوڑے کو ساتھ نہیں لایا، گھوڑا لشکرگاہ میں چھوڑ آیا ہوں۔ دونوں بھائیوں کے گھوڑے بھی وہی ہیں۔ ماں، عزم سابق جس طرح تم مجھے اجازت دیا کرتی تھی، مجھے اجازت دو کہ میں رخصت ہوں۔ ماں، میرے حق میں دعا بھی کرنا، اس لیے کہ ماں جب تم دعائیں دیتی ہو اور مجھے رخصت کرتی ہو تو جہاں جنگ میں میری تلوار اپنا کام کرتی ہے، وہاں ماں تمہاری دعائیں بھی میرے کام آتی ہیں۔ مجھے خوشی خوشی رخصت کرو۔ عبیدہ بڑی سنجیدگی سے مجدد الدین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تب بڑی سنجیدگی میں عبیدہ نے اسے مخاطب کیا، مجدد الدین میرے بیٹے، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، اس لیے کہ عبیدہ کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں مجدد الدین بڑی ارادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے بول پڑا، ماں تم مانگو کیا مانگتی ہو، قسم مجھے پیدا کرنے والے کی، تم جان بھی مانگو تو میں اپنی جان تشت میں سجا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ عبیدہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ مجدد الدین کے منہ پر رکھ دیا اور کہنے لگی، بیٹے ایسی بری باتیں نہیں کرتے، بچے میں تیری بہتری چاہتی ہوں، میری خواہش ہے اس گھر میں تیرے بچے کھیلیں، پھول کی طرح کھلیں، شور کریں اور میں ان کے درمیان بیٹھ کر اپنے مستقبل کی درخشندگی دیکھ سکوں۔ مجدد الدین سنجیدہ ہو گیا، کچھ سوچا، پھر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگا، ماں اگر یہ بات ہے تو شمس الدین اور خلتک کی شادی کر دیتے ہیں، پھر دیکھیں صحن میں بچے کھیلیں گے، آپ بھی خوش ہوں گی، اس کے بچوں کو دیکھ کر میں بھی خوش ہوتا رہوں گا۔ عبیدہ نے اس موقع پر تیز نگاہوں سے مجدد الدین کو گھورا، اور تم؟ مجدد الدین نے بڑے پیارے انداز میں اپنا سر عبیدہ کی گود میں رکھ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں گھٹنوں پر رکھ دیے، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، ماں میرے متعلق یہی فیصلہ کر لیں کہ مجھے قدرت نے صرف آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ماں جنگوں میں عالم اسلام کی خدمت اور بہتری کے لیے وقف ہوتا ہوں، اور جب میں گھر پر ہوتا ہوں تو ماں میری ساری توانائیاں آپ کی بہتری اور بھلائی اور خدمت کے لیے وقف ہوتی ہیں، کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے؟ عبیدہ نے پھر تیز نگاہوں سے مجدد الدین کو گھورا اور کہنے لگی، اگر تمہارا باپ بھی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر یہی الفاظ کہہ دیتا تو پھر یاد رکھنا اس کی نسل کیسے بڑھتی، تم لوگ کہاں سے آتے؟ مجدد الدین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ماں ہماری نسل کون سی ختم ہو رہی ہے؟ شمس الدین اور خلتک کی شادی ہو جائے گی تو نسل بڑھنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ماں مجھے ان راستوں پر نہ گھسیٹو تو اچھا ہے۔ ماں تمہاری بڑی مہربانی کہ ایک بار ایک لڑکی سے تم نے میری نسبت بھی طے کر دی، شادی کا بھی ارادہ کر لیا، اب بدقسمتی سے میرے نصیب میں نہ تھی تو اس میں تمہارا کیا قصور؟ بس یوں جانو میرے سلسلے میں تم اپنا فرض ادا کر چکی ہو،
اب شمس الدین اور خلتک کا فرض ادا کرنا باقی ہے۔ پہلے ان دونوں کا معاملہ اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ عبیدہ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ کچھ سوچا اور پھر کہنے لگی، مجدد الدین، تم میرے بڑے بیٹے ہو، سب سے زیادہ مجھے عزیز بھی ہو۔ میں اس بات کو تسلیم بھی کرتی ہوں کہ شمس الدین اور خلتک کی جو عزت، جو وقار ہے، وہ تمہاری جدوجہد کا مرہون منت ہے۔ مگر بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، میں جس قدر تم سے زیادہ محبت کرتی ہوں، اس سے کہیں زیادہ تمہارے معاملے میں انتہا پسند بھی ہو جاؤں گی۔ سب لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شمس الدین اور خلتک کی نسبت میں تمہیں زیادہ چاہتی ہوں۔ ایسا تمہاری اپنی شخصیت کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے کردار کے باعث ہے۔ ابھی میں محبت اور پیار سے کام لے رہی ہوں۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑے رہے تو یاد رکھنا میں بھی اپنی انتہا پر اتر آؤں گی، اور اس وقت تک کھانا پینا ترک کر دوں گی جب تک تم شادی کے لیے ہاں نہیں کر دیتے۔ مجدد الدین نے تڑپ کر اپنا ہاتھ عبیدہ کے منہ پر رکھ دیا تھا، پھر اپنا سر اس کی گود سے نکالتے ہوئے کہنے لگا، اتنا بڑا فیصلہ نہ کرنا ماں۔ جس روز تم نے یہ فیصلہ کر لیا، اس روز ماں یہ بات سمجھ لینا کہ وہ دن مجدد الدین کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ماں، میں اپنے آپ کو دشواریوں اور کٹھنائیوں میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گا کہ میری ماں بھوکی پیاسی تڑپتی رہے، ہرگز نہیں۔ ماں کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے تو پھر ماں کی بات ماننا ہوگی، تحکمانہ انداز میں عبیدہ نے کہا۔ اس بار گھورنے کے انداز میں مجدد الدین نے شمس الدین اور خلتک کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، لگتا ہے یہ دونوں کسی خاص مقصد کے تحت مجھ سے پہلے گھر میں داخل ہوئے ہیں، ورنہ پہلے یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی گھر میں آیا کرتے تھے، اور میری آمد سے پہلے ماں ان دونوں نے مل کر اس موضوع پر آپ سے بات ضرور کی ہوگی۔ ان کے چہرے بھی بتاتے ہیں کہ کچھ انہوں نے کیا ہے، اس لیے کہ دیکھتا ہوں کہ مجھے نظریں بھر کر دیکھ بھی نہیں رہے، مجھ سے نظریں چرا بھی رہے ہیں۔ ماں، میں اس بات کو تو تسلیم کرتا ہوں کہ تم سب لوگ میری بہتری اور بلائی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو، مگر دیکھو ماں، عبیدہ نے اسے ڈانٹ دیا، دیکھو کچھ نہیں، بس میں آخری فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ مجدد الدین نے پھر پیار بھرے انداز میں اپنا سر عبیدہ کے کندھے پر رکھ دیا، پھر کہنے لگا، اچھا ماں، ابھی تو میں لشکر کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں، مجھے دعائیں تو دو نا، ناراضگی کا اظہار نہ کرو۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جنگ سے لوٹنے کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے۔ اور عبیدہ نے پھر سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اور کیا؟ مجدد الدین مسکرایا، ہنس دیا اور کہنے لگا، اور جیسا آپ کہیں گی ایسا کر لیں گے۔ مجدد الدین کے الفاظ سے سب کے چہرے کھل اٹھے تھے، سب مسکرا رہے تھے۔ پھر اچانک عبیدہ نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ مجدد الدین بھی شاید سمجھ گیا تھا، اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ عبیدہ نے اس کا سر، اس کی پیشانی چومی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے لیا، اور جب وہ مجدد الدین سے کچھ کہنے لگی تو مجدد الدین نے دیکھا اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی تھی۔ مجدد الدین تڑپ کر علیحدہ ہو گیا اور پوچھا، تم رو کیوں رہی ہو ماں؟ اس موقع پر عبیدہ سسک پڑی تھی۔ اس کی یہ حالت زوران اور عبیرہ برداشت نہ کر سکی۔ سب سے پہلے بھاگتی ہوئی عبیرہ اٹھی، عبیدہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اتنی دیر تک زوران بھی پہنچ گئی، اس نے بھی عبیدہ کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ پھر عجیب سا سما بن گیا، زوران رونے لگی تھی۔ عبیدہ عبیرہ کے شانے پر سر رکھ کر سسکیاں اور ہچکیاں لے رہی تھی۔ شمس الدین اور خلتک اداس گمسم بیٹھے تھے۔ اس موقع پر مجدد الدین اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ بڑے پیار سے اس نے زوران اور عبیرہ کو علیحدہ کیا، پھر اپنی ماں کے سامنے ننگے فرش پر بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے اور کہنے لگا، ماں، تم روئی ہو، اس کا مطلب ہے تم نے میرے کسی فعل کو ناپسند کیا ہے۔ ماں، میں بڑا بدنصیب شخص ہوں جس کی وجہ سے میری ماں روئی، مجھ سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دو۔ پھر اس کے ساتھ ہی مجدد الدین نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھ دیا اور اپنے جڑے ہوئے ہاتھ اس کے چہرے کے قریب لے گیا۔ پھر وہ خود بھی سسک پڑا تھا۔ میں نے اپنے رویے سے تمہیں رلا دیا۔ عبیدہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں جڑے ہوئے ہاتھ علیحدہ کیے، اس کا سر اوپر کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر کہنے لگی، بیٹے، یہ زوران اور عبیرہ خواہ مخواہ جذباتی ہو گئی ہیں۔ قسم خدائے پاک کی، میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے۔
کہ تم کم از کم میری بات ماننے کے لیے تو تیار ہو گئے ہو۔ بیٹے، پہلے یہ بتاؤ کہ مرسینہ نام کی وہ لڑکی کیسی ہے جس کی تم نے مدد کی تھی؟ مجدد الدین مسکراتے ہوئے اٹھا، اپنی نشست پر بیٹھ گیا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بہت اچھی لڑکی ہے۔ عبیدہ مسکرائی، پھر کہنے لگی، اگر بہت اچھی ہے تو پھر میں اسے تم سے بیانے کا ارادہ کر چکی ہوں۔ دیکھ بیٹے، اچھی لڑکی خداوند کریم کی رحمت ہوتی ہے۔ اب میرا آخری فیصلہ یہ ہے کہ پہلے تمہاری شادی ہوگی، اس کے بعد مرسینہ اپنے ہاتھوں سے شمس الدین اور خلطہ کی شادی کا اہتمام کرے گی۔ بیٹے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہوں گی۔ مجدد الدین اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ماں، جو مرضی ہے کرتی رہو، میں تمہارے ارادوں میں حائل نہیں ہوں گا، بلکہ تم جو کچھ کرو گی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہوں گا۔ اب اٹھو اور حسب سابق ہم تینوں بھائیوں کو رخصت کرو۔ مجدد الدین کے اس فیصلے سے سارے خوش ہو گئے۔ پھر عبیرہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی، اس کے ہاتھ میں قرآن مقدس تھا جو اس نے عبیدہ کو تھما دیا۔ حسب سابق نشست گاہ سے نکلی، سب اس کے ساتھ تھے۔ پھر عبیدہ صدر دروازے کے سامنے قرآن مقدس اونچا کر کے کھڑی ہو گئی۔ باری باری مجدد الدین، شمس الدین اور خلطق اس کے نیچے سے گزرے۔ تینوں کو سب نے الوداع کہا، پھر وہ تینوں وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نور الدین زنگی کے لشکر نے حلب سے کوچ کیا تھا۔ انطاکیہ کا نصرانی بادشاہ ریمنڈ مسلمانوں کے علاقوں کے اندر یلغار کر چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ ایک مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی نے بھی شیرکو اور مجدد الدین کے ساتھ اپنے لشکر کی ترتیب درست کرنا شروع کر دی۔ لشکر کے وسطی حصے یعنی قلب میں سلطان نور الدین زنگی خود رہا۔ اپنے ساتھ اس نے فخر الدین مسعود اور اسامہ بن مرشد کو رکھا۔ دائیں پہلو پر اسد الدین شیرکو میمنہ کی کمانداری کر رہا تھا۔ نجم الدین اس کے نائب کے طور پر رکھا گیا تھا۔ میسرہ یعنی لشکر کے بائیں حصے کا کماندار مجدد الدین تھا۔ حسب سابق شمس الدین اور خلطق دونوں اس کے ماتحت کام کر رہے تھے۔ جب لشکر کی ترتیب درست ہو چکی اور ہر کماندار اپنے لشکر کے سامنے چلا گیا، تب سلطان نے اپنے سامنے ایک نگاہ دشمن کے لشکر پر ڈالی جو اپنی ترتیب درست کر رہے تھے۔ پھر لمحہ بھر کے لیے سلطان نے میدان جنگ پر نگاہ دوڑائی۔ اس کے اندر گھوڑے دوڑنے کے باعث میدان جنگ کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے دھند میں لپٹی سرما کی بھیکی دھوپ۔ تھوڑی دیر تک میدان جنگ کا جائزہ لینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کا سر اپنے گھوڑے کی زین کے ہانے پر جھک گیا۔ پھر وہ بڑی عاجزی اور انکساری میں دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، اے مالک مہربان، اس اداس دنیا کے آب و گل میں یہ چاند تارے، یہ کہکشاں، یہ زورا و مشتری، یہ صحراؤں میں خاک چھانتے پرندے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ماتاب کی ملگجی چاندنی، ستاروں کی آبنوسی روشنی، یہ پتوں کی لوریاں دیتی شبنم اور خاموشی کی ردا میں رنگ بکھیرتی خوشبو، میرے اللہ سب تیری ہی حمد، تیری ہی توصیف کرتے ہیں۔ میرے اللہ، میں بھی تیرا ایک عاجز اور منکسر المزاج بندہ ہوں، ضرورت کے ہر لمحہ تجھی سے مدد مانگنے اور تیری ہی بندگی اور عبادت، تیری ہی صفت و حمد کرنے والا ہوں۔ میرے اللہ، تو چاہے تو نگہت گل کو شمشیر بنا دے، جبر کی داستانوں کو کفن کی دھجیوں میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ، تو چاہے تو بلبل کی غمزدہ آنکھ سسکیاں لیتی فاختہ وریدہ بدن کلیوں، شجر شجر دیکھتے بدن اور بیواؤں کی سینہ چاک کرتی ہوئی ہوک کو تاروں کے افسانوں، ستاروں کے ترانوں اور خشک نظاروں کے خزانوں میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ، وقت کے مجدار اور تاریخ کی رفتار میں تو اگر چاہے تو مکان کو لامکان کر دے، ستاروں کو کہکشاں، ذرے کو صحرا، قطرے کو سمندر اور شب کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ، اس پیمانہ مشیت میں کسی نے تجھے نمرود میں، کسی نے تور کی سر بلندیوں پر، کسی نے صلیب سے، کسی نے تجھے غار ہیرا میں پکارا۔ میرے اللہ،
میں عاجز و منکسر تیرا بندہ نور الدین تجھے اپنی ملت، اپنی قوم کی فلاح اور خیر اور نیکی کے فروغ کے لیے اس رزمگاہ میں اپنی فتح مندی، اپنی کامیابی کے لیے پکارتا ہوں۔ میرے اللہ مجھے درد غریبی کے لمحوں سے نکال کر لمحوں کے طوفان میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ ہمارے مقابلے میں 7 سمندروں کے اس پار سے آنے والے طوفانوں کے مقابل مجھے آگ کا دریا اور طوفانوں کے اندھیرے لشکر کے سامنے قوت مندی کی چٹان بنا دے۔ میرے اللہ میں تیرا ایک عاجز بندہ ہوں، مجھے تھکے ہارے جگنو سے اپنی باوقار تجلی کا امین بنا دے۔ میرے اللہ خون کے چینٹوں سے منہ دھونے والے دشمن اور مکاری کو ذہانت، نرم دلی کو کمزوری اور بھلواس کو علم سمجھنے والے اس عدو کے سامنے میرے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ان کے لیے آگہی کا آشوب، سمندروں کا عقید رقص اور فتح مندی کی بیدار چٹان بنا دے۔ میرے اللہ میں تیرے مقدس نام کے طفیل تجھ سے دشمن کے خلاف کامیابی اور فتح مندی کی التجا کرتا ہوں۔